بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے، اگر آپ کی زندگی سے غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر رزق کے دروازے آپ پر ایسے کھل جائیں کہ کبھی بند نہ ہوں، اگر اللہ رب العزت خود آپ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کے نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے تو کیسا لگے گا؟ ہاں میرے محترم عزیزو، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ آج میں آپ کو قرآن کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دولت، رزق اور برکت کا خزانہ، جو انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے، جو غربت کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، اور جس کے پڑھنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ خزانے کی چابی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات یہ صورت پڑھی وہ کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ذرا سوچئے، یہ کس کی زبان مبارک سے رحمت للعالمین، سچائی کا معیار، جن کی زبان سے نکلا ہر لفظ حق ہے، سچ ہے اور لازمی پورا ہوتا ہے، اگر وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ فاقہ کو روکتی ہے تو پھر یہ رزق کی کنجی ہے، یہ آپ کی وہ امید بن سکتی ہے جو مدتوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ یہ صورت ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ دستی سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے دل بھری دنیا میں خالی ہیں۔ جب انسان دنیا کے دروازوں پر دستک دے دے کر تھک جاتا ہے اور ہر طرف سے مایوسی چھا جاتی ہے، تب قرآن کا در کھلتا ہے، تب قرآن کی رزق والی صورت دل کو تسلی دیتی ہے، روح کو سکون دیتی ہے، اور رزق کے بند دروازے اللہ کے حکم سے کھول دیتی ہے۔ یہ صورت ہر رات سونے سے پہلے پڑھی جائے، اللہ رب العزت سے خلوص کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، تو آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی مدد آتی ہے، کیسے غیب کے خزانے آپ کی جھولی میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو صرف دنیاوی دولت ہی نہیں دیتی بلکہ دل کو بھی مالا مال کر دیتی ہے، انسان کو صبر، شکر اور قناعت کا احساس دیتی ہے، اور جب دل کانے ہو جائے تو اللہ رزق کی بارش برسا دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی رزق کی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں؟ تو اس سورہ کو اپنی راتوں کا ساتھی بنائیں اور دیکھیں کہ قرآن کی یہ سورت کیسے آپ کے مقدر کو چمکا دیتی ہے۔ تو پھر بس فیصلہ آپ کا ہے، یا تو ہر روز کی طرح سوتے وقت صرف نیند کا انتظار کریں، یا پھر سونے سے پہلے صرف چند منٹ نکال کر اپنی تقدیر سنوارنے کا سفر شروع کریں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی خاص وقت کی قید، نہ کسی مخصوص حالت کی پابندی، بس وضو کی حالت میں دل کو حاضر کر کے چند آیات کی تلاوت، لیکن اثر حیرت انگیز۔ آپ دیکھیں گے کہ جو رکاوٹیں سالوں سے آپ کے راستے میں کھڑی تھی وہ جیسے کسی نے ہٹا دی ہوں، جو دعائیں مدتوں سے قبول نہیں ہو رہی وہ اچانک رنگ لائیں گی۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیارو، یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں، یہ قرآن کا نور ہے، رب کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جو اللہ کرتا ہے وہ کبھی ٹلتا نہیں۔ جنہوں نے اس عمل کو اپنایا ان کے رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ خود بھی حیران رہ گئے۔ کبھی ہاتھ خالی تھا، آج اللہ کے کرم سے ہاتھ دینے والے بن چکے ہیں۔ کبھی گھروں میں مایوسی تھی، آج ہر طرف خوشیوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ بس شرط ایک ہے، اللہ رب العزت پر ایمان، یقین اور مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ اگر آپ نے دل سے اس صورت کو اپنی راتوں کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کا مقدر خود آپ کو سلام کرے گا۔
جس کی تلاوت سے بند رزق کھلتا ہے اور انسان کی تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ حقیقت کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک راز ہے۔ جب انسان اپنی بے بسی کی انتہا کو چھو لیتا ہے، جب ہر در بند ہو جاتا ہے، جب دل کی دھڑکنیں بھی بوجھ بننے لگتی ہیں، تو تب یہی ایک راستہ باقی رہتا ہے، رب کی کتاب، اس کا کلام، اور اسی کلام میں ایک ایسی صورت ہے جسے اگر رات کی تنہائیوں میں دل سے پڑھا جائے تو غیبی دروازے کھلنے لگتے ہیں، پریشانیاں سر جھکا لیتی ہیں، اور وہ تقدیر جو برسوں سے رکی ہوئی تھی چلنے لگتی ہے بلکہ دوڑنے لگتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو دل کو سکون بھی دیتی ہے اور رزق کو کشادگی بھی۔ یہ نہ صرف مالی تنگی کے لیے ایک علاج ہے بلکہ روحانی بلندی کے لیے زینہ بھی۔ یہ وہ صورت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی فضیلت دی، جس کی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ صورت الفاظ نہیں، ایک راز ہے، ایک دروازہ ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر کھلتا ضرور ہے جب دل یقین سے بند ہو اور زبان پر رب کا کلام ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک شخص ان کے پاس آیا، چہرے پر مایوسی کی دھند۔ کہاں حضرت، میری قسمت جیسے بند ہو گئی ہے، کاروبار برباد ہو چکا ہے، رزق تنگ ہو گیا ہے اور دل میں عجیب سا خلا ہے۔ بزرگ نے نہ کوئی لمبی بات کی نہ کوئی سوال کیا، بس مسکرا کر کہا، رات کو سونے سے پہلے یہ سورت پڑھنا شروع کر دو۔ نہ جلدی نہ بے دلی، صرف یقین کے ساتھ وہ شخص روز رات کو تنہائی میں دل سے خشوع و خضوع سے وہ سورت پڑھنے لگا۔ چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ نہ صرف اس کا رزق کشادہ ہوا بلکہ اس کا دل بھی بدلنے لگا، روح کو ایک عجیب سی ٹھنڈک ملنے لگی۔ اور یہی ہوتا ہے جب انسان قرآن سے جڑتا ہے، خاص طور پر اس صورت سے، کیونکہ یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمت کا سمندر ہے۔ یہ صورت دل کی تھکن کو دھو دیتی ہے، دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے، اور جو بے چین ہو اسے سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس صورت کا اثر اتنا گہرا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے اسے اپنا معمول بنا لیا وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال، نہ سکون، نہ امید، لیکن انہوں نے قرآن کے ان مخصوص الفاظ کو پکڑا اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک خاتون کا واقعہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی سہارا نہیں، ہر در بند، ہر راستہ سنسان، بس ایک دروازہ کھلا تھا قرآن کا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، روز رات کو یہ مخصوص صورت پڑھا کرو۔ وہ پڑھتی رہی، دل سے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ چند ماہ میں اللہ نے ایسا کرم کیا کہ غیب سے رزق آنا شروع ہوا، بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے اور اس کی زندگی میں ایک نئی روشنی داخل ہو گئی۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، جب انسان سچے دل سے قرآن کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کائنات کا ہر ذرے اس کے لیے دعا گو ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ سورت جس کی تاثیر کا دائرہ دنیا سے لے کر آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سورت صرف رزق کے دروازے نہیں کھولتی بلکہ دل کے بند دروازے بھی کھولتی ہے۔ بسا اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر دراصل ہمیں اس صورت کی روشنی میں اپنی نیت کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس نے اسے اپنا معمول بنا لیا، اللہ نے اس کے غموں کو آسانی میں بدل دیا۔ یہ صورت اندھیرے میں چراغ کی طرح، مایوسی میں امید کی کرن، اور بے سہاروں کے لیے سہارا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام راتوں کی تنہائی میں اسی صورت کا سہارا لیتے تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی تب وہ جاگتے تھے اور اللہ کے حضور اسی صورت کے ذریعے اپنے راز کھولتے تھے۔ میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں،
آج کل گھروں میں سکون نہیں رہا، نہ محبت، نہ برداشت، نہ برکت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا کمی ہے، کیا دعا نہیں ہو رہی، یا کہیں سننے والا نہیں ہے۔ لیکن اکثر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے رب کے کلام سے رشتہ کمزور کر لیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس صورت سے جسے اگر معمول بنا لیا جائے تو گھریلو ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ ایک بھائی نے بتایا، میرے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بیوی ناراض، بچے ضدی اور دل بے چین۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ رات کو سب گھر والے مل کر اس مخصوص سورت کی تلاوت کریں۔ یہ سورت صرف رزق نہیں بڑھاتی بلکہ دلوں کو بھی نرم کرتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کو صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ گھروں کی اصلاح کے لیے بھی پڑھا کرو، اور یہ سورت گھر کو جنت بنانے کی کنجی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم ناظرین، اب جانتے ہیں کہ آج کی سورت کے بارے میں کہ وہ کون سے قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وہ سورت جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے ہر رات تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقے سے بچاتا ہے۔ یہ حدیث مستند کتب میں روایت کی گئی ہے، اور کئی اکابر علماء نے اس پر عمل کو آزمودہ قرار دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، سورہ واقعہ قرآن کی وہ عظیم سورت ہے جو نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ انسان کی سوچ، طبیعت اور تقدیر کو بھی سنوار دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا، اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ یہ سورت انسان کے دل میں توکل پیدا کرتی ہے، اللہ پر اعتماد بڑھاتی ہے، اور مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، معزز ناظرین، ہر رات سونے سے پہلے وضو کر کے دل جمعی کے ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، لیکن اس سے پہلے آپ نے 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ کوشش کریں کہ آپ تنہائی میں خاموش ماحول میں دل سے تلاوت کریں۔ اگر ممکن ہو تو تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد 3 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ معزز ناظرین، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مکمل تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اتنی ہی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ واقعہ کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اصل چیز تعداد نہیں بلکہ یقین اور تسلسل ہے۔ اگر آپ اس سورت کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ نہ صرف رزق میں فراخی آئے گی بلکہ آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کمنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔